اللہ رب العزت کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور ہمیں علماء عطا فرمائے جو ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو کامل سمجھ عطا فرمائی، کامل علم عطا فرمایا۔ کامل علم کا معنی ہے کہ جو بھی مسئلہ جو ہے دین کا ہے ان کو الحمدللہ ان پر عبور حاصل ہے، اور جو آخری فیصلہ ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور جن کی عقل ناقص ہے وہ بیچ میں روڑے اٹکاتے ہیں، مسائل کھڑے کرتے ہیں، یا اسلام دشمن ہے وہ رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے علماء کرام عطا فرمائے جو الحمدللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر بھی متنبع کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے صحیح علم بھی جو ہے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت ہی ہم پر احسان و اکرام ہے، ورنہ بعض لوگ جو ہے اپنے سامنے کتابیں تو کھولتے ہیں یا کتابیں رکھتے ہیں، لیکن چند اپنے مطلب کی حدیثیں، اپنے مطلب کے ترجمے جو ہے پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا ان کے مطلب سے ہٹ کر بات کی جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آگے حدیث کی کتاب ہوتی ہے لیکن اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کا بالکل جو ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ مثلا جہلم کا مرزا جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ جہلم کے مرزے سے پوچھا گیا کہ جہنم کے اندر ٹھنڈ بھی ہے، اس نے کہا یہ تو پڑھا نہیں ہے، کہیں ایسی بات نہیں ہے۔ آئے اس کا کلپ سنیے۔ جگہ بھی ہے جہاں شدید ٹھنڈ کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی سنا ویری پڑھا کہیں نہیں ہے۔ مرزا جی زیادہ دور نہ جائیں، آپ کے سامنے ٹیبل پر جو مشکات رکھی ہے حدیث نمبر 591 پڑھ لیں۔ بالخصوص اس کی آخری سطر میں لکھا ہے کہ وہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر ٹھنڈک بھی ہے۔ عموماً تو اس میں گرمی کا عذاب ہے لیکن ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے، اور مشکات کی یہ روایت بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، یعنی مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی تینوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ لہذا وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روک ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں، اور یہاں پہ یہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ تو گدھوں کی مثال کون ہے؟ جو کتابیں صرف پڑھی رکھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے آگے جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر حدیث مبارک موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر ٹھنڈ بھی ہے، جہنم کے اندر ٹھنڈک کا عذاب بھی ہے۔ جس طرح گرمی کا عذاب ہے اسی طرح ٹھنڈک کا عذاب ہے۔ تو آپ نے جو ہے مرزا جہلمی کو سنا کہ بالکل اس بات سے جاہل ہے، آگے کتابیں تو ہے لیکن کتابوں کا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ صرف روپ ڈالنے کے لیے جو ہے کتابیں اس نے رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جہلم کے مرزے سے پوچھا گیا کہ باب جنت کا دروازہ ہے، اس نے کہا یہ ایک جذباتی جملہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک جذباتی جملہ ہے۔ آئیے جہلم کے مرزے کو سنیے، یہ کہتا ہے کہ یہ ایک جذباتی جملہ ہے۔ جی جذباتی جملہ ہے، باقی تو ٹھیک ہے، ماں باپ تو ظاہر ہے جنت میں جانے۔ تو آپ نے سنا کہ جہلم کا مرزا کہتا ہے کہ یہ ایک جذباتی جملہ ہے، حالانکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، لیکن جو ہے مرزا جہلمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی ہے، نہیں کیوں اس کے مطلب سے ہٹ کر یہ حدیث جو ہے کسی نے پوچھ لی، اس کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ تو اس کے علم کا اندازہ ان باتوں سے ہو جاتا ہے کہ صرف اپنے مطلب کی جو ہے چیزیں اس کو یاد ہیں، اور سامنے جتنی کتابیں ہیں روپ ڈالنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور جو اس کے مطلب کی چیزیں ہیں وہ بھی اس نے ان کتابوں سے نہیں لی بلکہ مرزئیوں سے لی ہیں۔ جو مرزئی جو ہے مسلمانوں پہ اعتراضات کرتے ہیں وہ اعتراضات رٹ کر جو ہے مسلمانوں پہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جتنے بھی دوسرے باطل فرقے اہل حق پر اعتراضات کرتے ہیں وہ اعتراضات رٹ کر اہل حق پہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا اپنا کوئی علم نہیں ہے، کوئی باتیں نہیں، رٹی رٹائی چیزیں ہیں۔ تو آپ نے سن ہی لیا کہ باپ کے بارے میں حدیث پوچھی گئی، کہتا ہے یہ جذباتی جملہ ہے، اور جہنم کے اندر ٹھنڈ کے بارے میں حدیث پوچھی گئی تو اس نے کہا اس بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ تو یہ صرف روپ ڈالنے کے لیے ہے نا،
تو ایسوں کی مثال گدھے کی ہے کہ گدھے پر کتابیں تو لادی ہوتی ہیں لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے بھی۔ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو، اس کو کوئی پتہ ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کہ گدھے پر کتابیں لادی ہے، چلو بھی مسجد چلو اتنے 1 بجے لکھا نماز پڑھنی، لہذا گدھا بھی نماز پڑھے نہیں۔ تو گدھا ایسے کام نہیں کرتا۔ تو گدھے پر کتابیں تو ہوتی ہے لیکن گدھے کو یہ پتہ نہیں ہوتا ان کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس طرح جہلم کے مرزے کے اوپر کتابیں تو لدی ہوئی ہیں، کتابیں سامنے بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے اس کے اندر لکھا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس خالی روب ڈالنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے سامنے رکھتا ہے۔